حسن و جمالی مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، اوج و کمالی مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ صحابی رسول حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں سیف من سیوف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ آپ سے کسی قبیلے کے سردار نے پوچھا اپنے نبی کا حسن و جمال بیان کیجیے۔ فرمایا تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، میں ڈیٹیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے عرض کی حضور مختصری بیان کر دیں، ان شارٹ بیان کر دیں۔ فرمایا جیسا بھیجنے والا خدا ہے اسی اعتبار سے اس کا رسول بھی باکمال ہے۔ سبحان اللہ، جس سے بھیجنے والا خدا ہے اور پھر وہ خدا کا محبوب بھی ہے، تو پھر اس کے حسن و جمال کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے حسن و جمال، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا حسن و جمال کون بیان کر سکتا ہے؟ آج انشاءاللہ الکریم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک، اس کا کچھ آپ کو میں تذکرہ کروں گا اور انشاءاللہ اس سے دل میں محبت پیدا ہو۔ میرے پیارے نبی، آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک بہت پاکیزہ، علم و ادب والی، فصاحت و بلاغت، بہت صاف مختصر الفاظ بغیر بہت سارے معنی۔ اس زبان میں حق ہے، صداقت ہے، لطف ہے، محبت ہے اور بہت ہی میٹھا کلام۔ ایسا کلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حق و باطل میں فرق ہو جاتا، واضح کلام، ہر قسم کے عیب سے پاک، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی تھی۔ جیسے ہم افراط و تفریط کر رہے ہوتے ہیں، کمی بیشی کر رہے ہوتے ہیں گفتگو میں، جھوٹ نہیں تھا میرے آقا کی گفتگو میں، غیبت نہیں تھی میرے آقا کی گفتگو میں، بدگوئی نہیں تھی، فحش کلامی نہیں تھی، پاک تھا میرے نبی کا کلام۔ اور ایسا کلام سبحان اللہ گویا کہ لڑی کے موتی ہیں جو گر رہے، واضح کلام، ہر سننے والا اس کو یاد کر لیتا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت جھوم جھوم کر کیا فرما رہے ہیں؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتنے علوم عطا فرمائے کہ آپ ہر ایک سے اس کی زبان میں، اس کے زبان کے محاورے کے مطابق کلام کرتے تھے۔ زبان دان حیران ہو جاتے تھے۔ کوئی شخص کسی ملک سے آتا ہے، جس زبان میں میرے آقا سے بات کرتا ہے میرے آقا سمجھتے ہیں، اور اسی انداز سے اس کی زبان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ سبحان اللہ۔ اچھا کیوں نہ ہو ایسا کہ ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مسلم شریف کی حدیث پاک، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، تو ساری مخلوق کا علم بھی آپ کو دیا گیا، ساری مخلوق کی زبانیں بھی آپ کو اللہ پاک نے سکھائی۔ ایک وفد کسی ملک سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ یہ لوگ جب مسجد میں حاضر ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان نہ سکے۔ کیوں نہ پہچان سکے؟ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہوں کی طرح نہیں رہتے تھے، بلکہ صحابہ میں مل جل کر تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو اس وفد میں سے ایک شخص نے اپنی بولی میں کہا تم میں سے اللہ کے رسول کون ہے؟
اور وہ زبان ایسی تھی کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زبان میں جواب دیا, آگے آؤ. وہ سن کر آگے آئے. اب وہ اپنی بولی میں جو جو پوچھتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے رہتے. اب کوئی نہیں سمجھ رہا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ اس آنے والے وفد نے آپ کو اللہ کا سچا رسول مانا اور قبول اسلام کا شرف حاصل کر کے واپس ہوئے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کن کی کنجی ہے. جو آپ فرماتے ہیں اللہ پاک وہ کر دیتا ہے. ایک موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 7 ہجری میں ایک چشمے کے قریب ٹھہراؤ کیا. صحابہ نے عرض کی حضور اس چشمے کا نام بیسان ہے, پانی نمکین ہے. فرمایا نہیں, اس کا نام نعمان ہے, پانی میٹھا ہے. میرے نبی نے اس کو میٹھا فرمایا تو وہ پانی میٹھا ہو گیا. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے وہ ہو جاتا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما, انہیں کفار آگ پر لٹا کر تکلیف دے رہے تھے, دہکتے ہوئے کوئلوں پر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قریب سے گزر ہوا. آپ نے فرمایا اے آگ میرے عمار پر اسی طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی. سبحان اللہ. آگ ٹھنڈی ہو گئی کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. حکم بن عاص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آیا کرتا. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کلام فرماتے, گفتگو فرماتے, تو وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی استغفر اللہ مذاقاً نقل کرتا تھا, یعنی منہ بگاڑتا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا ایسا ہی ہو جا. اب مرتے دم تک اس کا منہ بگڑا ہی رہا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ایک شخص الٹے ہاتھ سے, لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا, میرا سیدھا ہاتھ بیکار ہے. فرمایا جا بیکار ہی ہے. اس نے تکبر کی وجہ سے جھوٹ بولا تھا. اس دن سے وہ ہاتھ ایسا بیکار ہوا کہ کبھی بھی منہ تک نہیں اٹھ سکا, کیونکہ میرے نبی جو فرما دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص وہی لکھتا تھا مگر مرتد ہو گیا, استغفر اللہ, اسلام سے پھر گیا, جا کے مشرکوں سے مل گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس کو زمین قبول نہیں کرے گی. بخاری مسلم شریف اور مشکاہ شریف میں بھی ہے. جب وہ مرا تو کافروں نے اس کو دفن کیا, مگر جب دفن کرتے زمین اس کو باہر پھینک دیتی تھی. بہت ہی گہرا گڑھا کھود کر دفن کیا, مگر پھر بھی قبر نے اٹھا کر باہر پھینک دیا. اللہ اکبر. اب وہ شخص قبر کے باہر ہی پڑا رہا یہاں تک کہ اس کا جسم گل سڑ گیا. قبر نے قبول نہیں کیا, کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا تھا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. دن کو جو کہا کہ شب ہے تو رات ہو کر رہی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کن کی کنجی ہے, اور یہ زبان مبارک کی شان و شوکت کیا کہیں. سبحان اللہ. جب حسن و حسین, حسنین کریمین شہیدین جلیلین قمرین
نیرین منیرین رضی اللہ عنہما پیاسے ہوتے، میرے نبی اپنی زبان پاک ان کے منہ میں ڈال دیتے اور یہ زبان مبارک کو چوستے تو سیرابی ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کا عشق عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حی باقی جن کی کرتا ہے ثنا، مرتے دم تک اس کی مدحت کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔